بہت شکریہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے آپ مجھے اپنا تعارف کرائیں. میرا نام صبغت اللہ ہے, تربت سے تعلق ہے اور اس تحریک کا ایک حصہ ہوں. تربت سے ان بنیادی بندوں میں سے ہوں جنہوں نے تحریک اٹھائی تھی تربت سے. آپ شروع سے تربت میں رہے ہیں ہمیشہ سے؟ جی ہاں, بنیادی تعلق تربت سے, لیکن فیملی وغیرہ بچے کوئٹہ میں شفٹ ہیں, اور تربت میں ہوتا ہوں. آپ کام کاج کیا کرتے تھے پہلے؟ آپ کام کیا کرتے تھے زندگی میں؟ میں اصل میں مختلف اداروں میں رہا ہوں, آرگنائزیشن میں رہا ہوں, آغا خان یونیورسٹی میں رہا ہوں, تو مختلف پروجیکٹس یو ایس ایڈ کے ان میں رہا ہوں. ڈیولپمنٹ ورکس وغیرہ اس طرح؟ جی ہاں, مینجمنٹ سیکٹر میں, ایڈمنسٹریشن سیکٹر میں بطور ایڈمن ذمہ داریاں رہی ہیں, بطور پروجیکٹ کوآرڈینیٹر مختلف پروجیکٹ میں ذمہ داریاں رہی ہیں. اور تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ وہیں کوئٹہ سے حاصل کی ہے, ماسٹر کیا ہے پولیٹیکل سائنس میں. جی ہاں. یہ کون سے ایئر میں آپ نے کیا تھا؟ یہ تقریباً کوئی 2008 شاید تھا یا کہ 9. ماسٹرز کیا تھا, اس کے بعد آپ یہ جابز وغیرہ کرتے رہے؟ جی ہاں. تو اس تحریک کا حصہ آپ کب بنے؟ یہ جو بنیاد, ویسے تو ہم سوشل ورکر ہیں, کوئٹہ تربت میں ایکٹیویٹیز مختلف ہماری ہوتی رہتی ہیں گزشتہ ایک عرصے سے, لیکن یہ جو ابھی تحریک اٹھی تھی یہ 22 نومبر سے اٹھی تھی. یہ جو بھی ریسنٹلی یہ تحریک جو 22 نومبر 23؟ جی ہاں, 22 نومبر 2023. یہ اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا وہاں پہ 21 نومبر 2023 کو. یہ ایک بچے کو اٹھایا تھا بالاچ, یہ اکتوبر 29 2023 کو اٹھایا تھا انہیں گھر سے رات 1 بجے. پھر انہیں 20 نومبر 2023 کو انہیں ایف آئی آر کر کے سی ٹی ڈی والے 21 نومبر کو عدالت میں لے آئے تھے 2023 کی. پھر 21 نومبر کو جب انہیں عدالت لے آئے, پھر انہیں 10 روزہ ریمانڈ پہ سی ٹی ڈی والے اپنے ساتھ لے گئے تھے. اگلے ہی دن 22 نومبر کو پھر انہوں نے اس کی لاش پھینک دی دیگر 3 ساتھیوں کے ساتھ. ایک کا نام سیف تھا, ایک کا شکور, ایک کا ودود اور یہ بالاچ. ان چاروں کی لاشیں 22 نومبر کو پھر ایجنسی والوں نے تربت میں پھینک دی تھی, اور بہانہ کیا تھا کہ کبھی کہتے ہیں مقابلے میں مارے گئے, کبھی کہتے ہیں ہم کہیں جا رہے تھے اور ہمارے اوپر اٹیک ہوا. اور اسی دوران جب یہ لاشیں گری تھیں, اس سے 4 دن پہلے تربت میں ایک اور بھی واقعہ ہوا تھا. 3 بچوں کو, وہ بھی مسنگ تھے کافی عرصے سے, ایجنسی والے انہیں لے گئے تھے. ان کو ایک گاڑی میں ڈال کے بلاسٹ کیا گیا گاڑی کو, اور کہا کہ جی دھماکہ ہوا ہے. اور وہ گاڑی بھی 2 دن پہلے انہوں نے چوری کی تھی بندوں نے تربت سٹی سے. یہ لاپتہ لوگ تھے, انہیں بھی بالگتر کے مقام پر دھماکے میں اڑا دیا گیا اور کہا کہ جی حملے میں مارے گئے ہیں. وہ بھی لاپتہ تھے. بالاچ کی جب میت ہم لوگ لے کے چوک پہ آئے, اس کے بعد میں اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ میں دوبارہ ہاسپٹل گیا کہ وہ جو 3 لاشیں تھیں ان کی شناخت ہو چکی تھی. اس وقت میری کوشش تھی کہ انہیں بھی لے آؤں چوک پہ, لیکن وہ ادارے والوں نے ہمیں نہیں دی. پھر اپنے ساتھ لے گئے اور قبرستان تک لے گئے, لانے نہیں دیے. بالاچ کی میت کے ساتھ ہم لوگ تربت چوک پہ بیٹھے ہوئے تھے. اس کے تقریباً چوتھے ہی دن بارڈر پہ وہاں پہ شعیب نام کا ایک اور بچہ تھا, اسے بھی آرمی والوں نے سامنے سے فائر کر کے شہید کیا گیا. اس کے عزیز وغیرہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, چاچا میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اسے میں نے بھیجا کہ جا کے شعیب کی لاش بھی یہیں لے کے آ جائیں, کیونکہ بارڈر پہ مارا گیا تھا. اس کا چاچا وہاں گیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی لاش آرمی والے یہاں پہ بالکل لانے ہی نہیں دے رہے ہیں, اور ان کی لاش پھر انہوں نے وہی منگ پہ ہی تدفین کی تھی. پھر اس کے فیملی وغیرہ آئے تھے تربت میں. ہم لوگ تقریباً کوئی 2 ہفتے وہیں بالاچ کی میت کو لے کے تربت چوک پہ ہی بیٹھے رہے. اس کے بعد اس کی تدفین کی. تدفین کے بعد ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ چونکہ ایک چھوٹا سا واقعہ تو نہیں ہے اور ایک دن کا تو نہیں ہے, 1 ہفتے کے اندر 8-8 10-10 لوگ مارے جاتے ہیں, یہ اس تحریک کو تھوڑا آگے جانا چاہیے. پھر ہم نے لوگوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کیا, ادھر ادھر اویئرنیس. پھر ہم نے یہ تحریک شروع کی تربت سے. تربت سے ہم وایا ہوشاب آئے تھے پنجگور, پھر پنجگور کے بعد ہم آئے تھے کوئٹہ, کوئٹہ کے بعد پھر ڈی آئی خان یا اسماعیل خان, پھر یہاں اسلام آباد آئے. اسلام آباد میں تو خیر جو کچھ یہاں ہمارے میزبانی ہوئی وہ تو سب نے دیکھا. ہمارے بچوں کو مارا, ہماری بوڑھی خواتین کو, بہنوں کو روڈوں پہ گھسیٹا. یہاں جو ہوا تو ہوا, یہاں پہ ہمارے نوجوان لڑکوں پہ آنسو گیس شیلنگ ہوئی, انہیں مارا پیٹا گیا, انہیں بے ہوش کیا گیا, ان پہ ڈنڈے برسے بھائیوں کو. میں بار بار گزشتہ 2 دنوں سے جو بھی آتا ہے میں اسے یہی کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان لڑکے جن پہ یہاں ڈنڈے برسے, ان پہ اگر گولیاں بھی برستی تو وہ ہم ایک دن میں بھول جاتے, لیکن ماؤں بہنوں کے ساتھ بوڑھی خواتین کو انہوں نے روڈوں پہ گھسیٹا, ہماری بہنوں کو گھسیٹا. یہ شاید 100 سال بھی ہمارے دلوں میں رہے, یہ ہم نہیں بھول پائیں گے.
یہ منظر جو ہماری آنکھوں کے سامنے تھا۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ کے ساتھ جو مثال کے طور پہ فیملیز آئی ہوئی ہیں، لوگ آئے ہوئے ہیں، ان میں مسنگ پرسنز والے لوگ بھی ہیں؟ جی 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 بالکل۔ مسنگ پرسنز کا جو ایشو ہے مثال کے طور پہ، یہ کب سٹارٹ ہوا؟ یہ اس کا تھوڑی ہمیں آپ بیک سٹوری بتائیں، اس کی ہسٹری بتائیں، کب سٹارٹ ہوا اور ابھی اس کا کیا ہوا ہے، اسٹیٹس کیا ہے؟ 2006 کا واقعہ جو سٹارٹ ہوا تھا، نواب بگٹی صاحب کے جو واقعے تھے وہ سٹارٹ ہوا۔ نواب بگٹی صاحب کو مارا گیا، اس کے بعد ہمارے علاقوں میں حالات تھوڑا بگڑ گئے۔ اس کے بعد یہ لاشوں کو مارو اور پھینکو کی جو پالیسی تھی، یہاں پہ درمیان میں ہی بالکل یہ ہوا تھا کہ ہمارے 3 بڑے لیڈر BNM کے، شہید غلام محمد تھا، شیر محمد تھا، لالا منیر تھا، یہ لیڈرشپ تھی BNM کی۔ ان کو آرمی والوں نے تربت بازار کے اندر سے اٹھایا، ہزاروں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے ان کو اٹھایا۔ ان کی لاشیں پھر انہوں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پیدار کے پہاڑوں میں پھینکی تھی۔ اس کے بعد سے تو ہمارے یہاں بالکل یہ آگ لگ چکی ہے۔ مثال کے طور پہ جن لوگوں کو ابھی آپ نے ایک بلاچ بلوچ کا آپ نے نام لیا، آپ نے باقی جو شہید ہوئے جن کا وہ ان کے اوپر یہ CTD والے یا جو ادارے ہیں وہ بھی تو کہتے ہوں گے کہ بھائی ان کا یہ الزام ہے، ان کو ہم نے اس وجہ سے اٹھایا، وہ کوئی اس کی وہ دیتے ہوں گے، کوئی ریزن دیتے ہوں گے کہ ہاں بھائی ہم نے ان کو لیٹ سے اگر مارا، کس نے مارا، کیوں مارا، کوئی الزام لگاتے ہوں گے، وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ ان سے آپ کی بات ہوتی ہے یا کسی کے ساتھ آپ کی کوئی نیگوسیشن ہوئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے، انہوں نے کچھ بولا اس بارے میں؟ اصل میں اگر آپ میری یہ باتیں آگے پہنچا سکیں تو میں آپ کو کلیئر کٹ یہ بتا دوں، بلوچستان اس وقت دشمنی کی کیفیت میں ہے۔ ایک طرف اس اسٹیٹ کی آرمی اور ادارے ہیں، دوسری طرف بلوچ ہیں۔ وہاں جب بھی بلوچستان میں آرمی پہ جہاں کہیں کوئی اٹیک ہوتا ہے، اس کے بندے مارے جاتے ہیں، وہ جواب میں اتنے ہی بلوچ مار دیتا ہے۔ یہ ہماری حقیقت ہے بلوچستان میں اس وقت۔ ابھی ریسنٹلی آرمی کے 14 بندے مرے تھے، ان کو 14 یہی سے پورا کرنا تھا، چاہے ان کے پاس تھے چاہے باہر تھے، انہوں نے مار کے ان کو پھینک دیا۔ اس سے پہلے ہی جو پنجگور وغیرہ کیمپ میں جو اٹیک ہوئے تھے، اتنے ہی انہوں نے پھر عام بازاروں میں سے بلوچ اٹھا کے مار دیے۔ اس ٹائم ٹوٹل نمبر آف مسنگ پرسنز کتنے ہیں؟ یہ تقریباً 50 سے 52 ہزار ٹوٹل لوگ اس وقت غائب ہیں۔ 50 سے 52 ہزار؟ جی ہاں، یہاں تو لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ یہاں لوگ میرے پاس آتے ہیں، کوئی کہتا ہے 30 غائب ہوں گے، کوئی کہتا ہے جی 40 ان کی تعداد ہوگی۔ تقریباً 200 کے قریب یہاں تصویریں لگی ہیں۔ ہم جو رجسٹریشن ان کی کر رہے ہیں فارم وغیرہ میں، ہزاروں کی تعداد میں وہ اب تک پہنچ چکی ہیں۔ 50 سے 52 ہزار ان کی ایگزیکٹ تعداد ہے۔ گھر گھر کا یہ قصہ ہے بلوچستان کا، بڑی تعداد ہے۔ کیونکہ آپ کے پاس فہرست ہے ان 50 ہزار لوگوں کی؟ یہ تقریباً کوئی 30 ہزار کے قریب تو لکھے جا چکے ہیں۔ ان میں سے اکثریت وہ ہے کہ جن کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کا نام یہ آگے لیں کہ ہمارے بچے اغوا ہیں۔ کئیوں کو میں جانتا ہوں، یہ تربت میں اس وقت ہم رجسٹریشن کر رہے تھے، کئی لوگ ایسے آئے، ہم نے کہا کہ بھائی اب بچوں کا اندراج تو کرا دیں۔ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ اگر ہم نے اندراج کرایا تو ہمارے بچوں کو مار دیں گے، انہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پہ جتنے بھی لوگ ہیں جو مسنگ پرسنز میں آتے ہیں، ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں یا سرٹن کوانٹٹی یا سرٹن لوگ ایسے ہیں جو افغانستان کے اندر ہیں یا جو اس طرح کے گروپس کا حصہ ہیں جو کہ اسٹیٹ کے خلاف لڑتے ہیں یا جو دہشت گردی کہہ لیں یا جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر انوالوڈ ہیں۔ تو اس بات میں کتنا سچ ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ واقعی یہاں سے ظاہر ہے وہ ایک قوم پہ جو حملہ آور ہے، انہیں مار رہا ہے، وہ طرح طرح کے حربے استعمال کرے گا۔ اب اس کی میں نے آپ کو مثال دی بالاج کی۔ بالاج تو ان کی کسٹڈی میں تھا، عدالت میں لے آیا تھا، اس کا کیس یہ نہیں چلا سکتے تھے؟ اگر ان کے پاس گواہ ہوتے، ثبوت ہوتے تو یہ اس کا بالکل عدالت میں کیس چلاتے۔ میرے پاس یہ باپ بیٹا ہوا ہے، کئیوں سال سے اس کا بیٹا گم ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 13 سال 14 سال 15 سال، یہ کر کے آ سکتے ہیں؟ دنیا میں کہیں پہ کوئی ایسا قانون ہے کہ 13-14 سال کے بچے پہ کوئی کیس لگے؟ دنیا میں قانون ہے، ہمارے پاس تو یہاں پہ 18 سال سے کم عمر کا شناختی کارڈ نہیں بنتا ہے، ان کو بھی یہ لوگ مجرم ٹھہراتے ہیں۔ وہ تو ظاہر ایک دشمنی کی کیفیت ہے، یہاں سے مارے جاتے ہیں، وہاں پہ وہ جواب میں مار دیتے ہیں کہ جی ہم نے دہشت گرد مارا ہے، ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، میرے لوگوں کو مارا ہے، وہ تو الزام لگائے گا نا۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ بھئی جو بلوچستان کے لوگ ہیں، یہ بلوچستان کا جو صوبہ ہے وہ اس کی ہمیشہ ایک فرکشن رہی ہے باقی مین سٹریم صوبوں کے ساتھ، یا مین سٹریم جو کہہ لیں کہ لوگ ہیں یا گورنمنٹ ہے یا انسٹیٹیوشنز ہیں، کیوں فرکشن ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے؟ مطلب کیوں ایسا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اصل میں ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے نا، وہ ہمارا ذہن آٹومیٹکلی کلیئر کر رہا ہے نا۔ اب بلوچستان سے ریکارڈ سیندک کا فائدہ تو یہاں کے لوگ اٹھائیں، لیکن ہم جو یہاں رونے کے لیے آتے ہیں، ہمیں یہاں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارا اسپیکر تک یہ لوگ پرسوں رات کو آئے تھے، گولی بندوقیں رکھ کے اسپیکر ہمارا یہاں سے لے گئے۔
कल बच्चे दूसरा स्पीकर लाए थे, वो भी पुलिस वाले नहीं छोड़ रहे थे। अब मुझे बात करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मेरा संगमरमर यहाँ आ सकता है। मुझे यहाँ पे बात करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मेरा गैस यहाँ पे आ सकता है। घर घर पहुँचा है, सुई से गैस यहाँ पहुँचता है, सुई के बाज़ार के अंदर गैस नहीं है। तो ज़ाहिर है ये तो मेरे जहन में थोड़ा बहुत ये चीज़ें बैठेंगी ना, कि मेरे ऊपर ये जुल्म हो रहा है, मेरे ऊपर ये बिल्कुल ये फ़र्क कर रहे हैं, इनके दरमियान और मेरे दरमियान फ़र्क कर रहे हैं। लगता है कि बलूचिस्तान का जो ट्राइबल कल्चर है, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, वो भी बलूचिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो उसकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है मेन स्ट्रीम उसके अंदर, वो एक उसके अंदर एक रुकावट बनता है। आपने बिल्कुल मेरे दिल की सवाल किया और इसका जवाब मैं आपको ये देना चाहता हूँ। यहाँ अमूमन ये माइंडसेट बिठाया जाता है कि बलूचिस्तान का जो कबायली सिस्टम है वो बिगाड़ की जड़ है। मैं आपको ये बता दूं कि बलूचिस्तान का जो कबायली सिस्टम है वो बेहतरीन सिस्टम है, उसे हम लोग पसंद करते हैं। ये खामखा यहाँ का जो ये सरकारी सिस्टम है, थानेदारी सिस्टम है ना, यहाँ से हमारा कबायली सिस्टम बहुत आगे है, बहुत बेहतर है। वहाँ अगर कोई फैसले हो ना, फैसले 2 घंटों में हम लोग कर देते हैं। बड़े बड़े कत्लों के फैसले 2 घंटों में हो जाते हैं। हम गुनाहगार को सज़ा भी देते हैं। यहाँ तो अदालतों में कईयों साल केस चलते हैं। ये अपना माइंडसेट आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं कि वहाँ जी सरदार ने सब कुछ गलत किया है, वहाँ का जो मोतबर है उसने सब कुछ गलत किया है। हो सकता है 2-3 सरदार तो है गवर्नमेंट के अपने साथ हैं, लेकिन बाकी जो वहाँ के सरदार नवाब हैं उनके वहाँ के लोग खुश हैं। सरदारों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम इदारों से है, वो हमें मार रहे हैं। बाकी अक्सरियत सरदारों की तो इन बेचारों के अपने हाथ के नीचे है, इनके अंडर है, उनको तो इन्होंने पाला हुआ है। अब मिसाल के तौर पे जो वहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं से जो बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हैं, या जो वहाँ पे एक खाना जंगी चलती है, वो आपको नहीं लगता कि उनकी जो स्ट्रगल है, मिसाल के तौर पे वो स्टेट के साथ फाइट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो उनकी जो एक आम स्ट्रगल है वो आपके कॉज को, जो कि मिसिंग पर्सनस का कॉज है या राइट्स का कॉज है या जितने भी आपके जो भी बेसिक डिमांड्स हैं, वो उसको हर्ट करता है, उसका नुकसान पहुंचता है। कि आपका जो एक पीसफुल एक तरीका है जिसके तहत आप अपने हक हासिल करना चाहते हैं, आपको नहीं लगता कि वो जो मिलिटेंट स्ट्रगल है वो इसको हर्ट करती है, इसको नुकसान पहुंचाती है? असल में देखें जी, 2 अलग अलग माइंडसेट है ना। हमारे जो लोग इस वक्त यहाँ आए हैं वो सियासी लोग हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले। वो जो वहाँ लड़ रहे हैं वो बंदूकों के साथ लड़ रहे हैं, उनका एक अलग प्लेटफार्म है, एक अलग सिस्टम है। हमारा बिल्कुल ही अलग सिस्टम है। मुसीबत ये है कि हम भी यहाँ आए, तस्वीरें उठा के आए, लेकिन इनको हमारी ये तस्वीरें भी कलाशनकोप लगी, हमारी ये तस्वीरें भी इनको बंदूकें लगी। इनका ख्याल ये है कि हम सारे जो वहाँ बैठे हुए सारे मुजरिम हैं। ऐसा नहीं है। वो मैंने आपको जैसे पहले बताया, वहाँ एक जंग की कैफियत है। उन्होंने यहाँ आके कभी कोई अटैक नहीं किया है, यहाँ आके आर्मी पे कोई अटैक नहीं किया है। ये जंग आर्मी ने शुरू की, वहाँ आके हमारे ग्राउंड में आर्मी ने ये जंग शुरू की है। मार कुटाई इन्होंने पहले की। वो अगर वहाँ से उठे, मैं आपको क्लियर कट बता दूँ, आप हो सकता है कि आप ये दिल में सोचें कि मैं उनका दिफा कर रहा हूँ, नहीं, मैं किसी का दिफा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आप तक पहुँचा दूँ कि ये उठी आपकी आर्मी, यहाँ वहाँ पे आई, वहाँ पे ये जो आग ही चली है ना इस वक्त, ये जो आग बड़ा कुछ की है, ये उठाई इस आर्मी ने। अटैक पहले इसने किया, वो जो वहाँ से उठे वो जवाब में उठे। अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल ये है कि अब एक मसला तो है, उसके आप भी बहुत बड़े फैक्ट्री हैं, आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोगों के लिए सर्दियों में यहाँ बैठना, सब कुछ करना, फिर अगेन कि जिनके घर से लोग मिसिंग हैं उनके लिए एक अलग दर्द है। इस मसले का आपके नज़दीक सबसे पहला प्रैक्टिकल स्टेप किसने लेना है और क्या लेना है? इस मसले का क्या हाल है, कैसे हल होगा ये मसला? असल में किसी मुल्क में अगर तमाम इदारे अपने जगहों पे बैठ के अपने काम करें, वहाँ ऑटोमेटिकली हालात ठीक होंगे। अब हमारे यहाँ तुर्बत में, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आर्मी वाले स्कूलों के भी घूम के रजिस्टर चेक करते हैं, बच्चे हाजिर हैं नहीं है, स्कूल में टीचर हाजिर है नहीं है। अब ये तो इनका काम नहीं है ना। जिस दिन बलूचिस्तान से ये आर्मी वाले निकल के अपने बॉर्डर में जाएं, अपने काम पे लग जाएं ना, वहाँ जो असल लोग हैं उनको काम करने दें, हालात ऑटोमेटिकली ठीक होंगे। जब तक ये ग्राउंड में मौजूद हैं, एक दुश्मनी की कैफियत है, हमारे दिलों में ये बुग़्ज़ है, क्योंकि हमारे दिल एक दूसरे से गैर हैं। ये क्लियर कट कहीं से छुपाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये माइंड सेट है पूरे बलूचिस्तान में। तो और आप लोगों को भी मेरे ख्याल में इसका पता चले तो बेहतर है। ये माइंड सेट है, ये तफरीक है हमारे दरमियान। आर्मी उठे, अपने मोर्चों में जाए, जो उनका काम है वो अपने काम करे, वहाँ से निकल जाए। पुलिस मौजूद है, लेवीज़ मौजूद है, वो ग्राउंड में बैठ के अपने काम करेगी। मेरे ख्याल में हालात ठीक होंगे। जब तक ये ग्राउंड में मौजूद हैं, ये इदारे मौजूद हैं, हालात वहाँ ठीक होंगे भी नहीं, इम्कान भी नहीं है। मंजूर पश्तीन साहब है मिसाल के तौर पर, वो
پی ٹی ایم کی بات کرتے ہیں, پشتونس کے رائٹس کی بات کرتے ہیں, پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ, آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ کی یہ ایک سیاسی موومنٹ ہے, پولیٹیکل موومنٹ ہے, اور اگر آپ جو ہے پی ٹی ایم کے ساتھ کسی بھی قسم کا ایک الحاق کرتے ہیں, کوئی الائنس کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے بھی رائٹس ہیں, ہم بھی ان کی بات کر رہے ہیں, تم بھی انہیں رائٹس کی بات کر رہے ہو, تو یہ ایسا پاسبل نہیں ہے, ایسا ممکن نہیں ہے سیاسی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ پاسبل نہیں ہے آپ کے لیے؟ یہ دیکھیں ہماری ذہنی ہم آہنگیاں ہیں. تربت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, منظور پشتین صاحب کا رابطہ ہوا تھا, وہ آ رہے تھے ہماری ریلی پہ تربت میں, اور ہم بھی بالکل دلی طور پہ اس کو ویلکم کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ آ جائے, لیکن وہ پھر ان پہ ایک اٹیک ہوا اور لوگ مارے گئے اور ان پر انہیں پکڑ کے واپس یہاں لایا گیا. یہ تو ہماری خواہش ہے کیونکہ وہ بھی مظلوم ہے, مظلوم کے لیے آواز اٹھائے. پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ابھی تک آپ کو کوئی سپورٹ ملی کہ کوئی آیا, کسی نے کہا وہاں تمہاری بات ٹھیک ہے, ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ مختلف سیاسی پارٹیوں کے کارکنان آتے ہیں, لیکن کوئی بڑے لیول کا ایسا کوئی اب تک یہاں آیا نہیں ہے کہ جو ہماری بات آگے پہنچا سکے. آخری بات, پاکستان کے جو لوگ دیکھیں گے آپ کے اس انٹرویو کو, آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ بس یہی میں کہنا چاہوں گا کہ جہاں کہیں کوئی بندہ کسی دوسرے کے کام میں ہاتھ ڈالے گا تو حالات بگڑیں گے. لوگ اپنے لیے خود جدوجہد کریں, شور مچائیں, آواز اٹھائیں. جب تک خاموش بیٹھیں گے تو ہمارے اوپر یہ ڈنڈے برستے رہیں گے, گولیاں برستے رہیں گے. آواز اٹھانی بہرحال چاہیے, خاموش بیٹھنا گناہ ہے ایسے حالات میں. بہت شکریہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جناب.